10 منٹ باقی ہیں اور آگے 10 موقع میں نے بیان کرنے ہیں کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک ہے 10 مواقع ہے کہاں کہاں دعا، ایک پوری کتاب ہے میرے پاس کہ المواضع کو اماکن الاجابہ، وہ جگہ جہاں دعا قبول ہوتی۔ اب ریاض الجنہ ہے تو وہاں میں اور آپ تو نہیں جا سکتے نا، فی الحال نہیں جا سکتے، رکن یمانی ہے، ملتزم ہے، لیکن میں وہ 10 مقام بتا رہا ہوں، 10 موقع بتا رہا ہوں جو میں اور آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تہجد کا وقت، بخاری مسلم کی روایت، بخاری مسلم کی، جب آخری حصہ ہوتا ہے رات کا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں اپنے شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں جیسے ان کی شان ہے، اور ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں، ہے جو مجھ سے اپنی حاجت مانگے میں ان کو دوں۔ اور ترمذی شریف میں روایت ہے، قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الدعاء اسمع، کس موقع پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جوف اللیل الاخر، رات کے آخری حصے میں، رات کا آخری حصہ ہو اور تم ہو تمہارا رب ہو، یہ ایک موقع۔ دوسرا آگے فرمایا دبور الصلاۃ المکتوبات، فرائض کے بعد، فرض نماز کے، ہمارے یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کبھی تو میں پیچھے مڑنے تک ساتھی جو ہے دروازہ کھول کے باہر تشریف لے جا رہے ہوتے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، الصلاۃ تخشع وتضرع، نماز تو عاجزی کا نام ہے، آہوزاری کا نام ہے، اس میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے نبی بیان کرنے کے بعد اس کے بعد فرماتے ہیں تقنع یدیک ای ترفعہما، نماز کے بعد پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے، ومن لم یفعل ذلک، اور ایسا جو نہیں کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی نماز ایسی ہے ویسی ہے ویسی ہے، یعنی اس کی نماز کو کوئی فائدہ ہی نہیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگنے کی باری آگے چپکے سے چلے۔ تو دوسرا مقام ہے کہ فرائض کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا، میں نے کہا کہ پہلے بھی آپ میرے محتاج نہیں ہیں، سلام پھیر دیا آپ الگ ہو گئے، میں الگ ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، اگر میں مانگ رہا ہوں اس وقت آپ بھی تسبیحات سے فارغ ہو گئے، آپ بھی مانگ لیں ٹھیک، لیکن دعا میں آپ میرے مقتدی نہیں ہو، دعا میں آپ الگ الگ ہو۔ دوسرا موقع ہو گیا۔ تیسرا موقع، رسول اکرم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان ہوگی، آپ مسجد میں آئے، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لی، یہ موقع ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگنے کا، دعا مانگ لو بس، یہ تیسرا موقع ہو گیا۔ چوتھا موقع ہے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے اس میں جو مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ جمعے کے دن ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں جو مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے، بخاری مسلم میں تو یہاں تک۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور جب یہ روایت نہ کر کہ آگے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے، کہا مجھے یہ گھڑی پتہ ہے، مجھے یہ وقت پتہ ہے، کس وقت یہ، میں کہ بخل سے کام مت لینا، مجھے ہی بتانا، بخیلی مت کرو، کنجوسی مت کرو، یہ وقت مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عصر کے بعد ہے، جمعے کے دن عصر کے بعد، جمعے کے دن عصر کے بعد، عصر سے لے کر مغرب تک یہ وقت کتنا ہوتا ہے؟ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس میں اللہ تعالیٰ توفیق دے، بیٹھ کر پہلے ذکر اذکار کر لیں، پھر مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ چوتھا موقع ہے جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک یہ دعا قبول ہوتے ہیں۔ پانچواں موقع سجدے کی حالت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، مسلم شریف کے حدیث ہے، بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہمیں چونکہ دعا نہیں آتی ہے نا، تو سبحان ربی العظیم کا ترجمہ بھی پتہ نہیں ہم ساتھیوں کو، انشاءاللہ امید ہی سب کو آتا ہوگا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں آپ سب کو آتا ہوگا سبحان ربی العظیم۔ چلو تو اس کے بعد یہ ہے کہ فرائض میں نہیں، نفل نماز میں، نفل نماز میں سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اپنی زبان میں نہیں، پشتو پنجابی میں نہیں، یہاں دعا عربی میں کرنی ہے۔ نماز کے باہر تو آپ نے اپنی زبان میں مانگنی ہے، لیکن نماز میں وہ آپ 2-3 دعائیں سن لیں۔ آخر اتنا تو آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ تو سب کو آتا ہے۔ آپ سجدے میں یہ دعا مانگ لیں، چاہے آپ کی دنیا کی حاجت ہے، آخرت کی حاجت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اس میں دنیا کی جو حاجت ہے ذہن میں لائیں، وفی الآخرت، آخرت کی حالت ذہن میں لائیں۔ اگر اور دعائیں نہیں آتی، اللہم انی ظلمت نفسی رب اغفر لی، جو دعائیں آتی ہیں تو
یہ ایک موقع اور ہو گیا کہ نفل نماز میں سجدے کی حالت میں جو ہے کہ دعا مانگ لینا.